زندگی میں خوش رہنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر کوئی بندہ چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ صحت مند ہو اور چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، وہ جس کیٹیگری سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، یہ دونوں کیفیتیں ہر انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ ان دونوں کیفیتوں میں جو انسان خود کو سنبھال سکتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ دو کون سی کیفیتیں ہیں کہ انسان یا تو مصیبت میں ہوتا ہے اور یا پھر خوشی میں ہوتا ہے، یا راحت میں ہوتا ہے یا دکھ میں ہوتا ہے۔ یہ دو ہی کیفیتیں ہیں، یا راحت میں ہوگا یا بے سکونی میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، یا دکھ میں ہوگا یا سکھ میں ہوگا۔ فرمائے ان دونوں کیفیتوں میں انسان کی دو حالتوں کا ہونا لازم ہے۔ اگر مصیبت آ جائے تو پھر انسان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صبر والی، پھر اسے مقام صبر پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت بھی مل جائے تو اس کو کون سے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے؟ مقام شکر پر کھڑا ہونا چاہیے۔ صبر اور دوسرا کیا ہے؟ شکر۔ کوئی بندہ ان دو حالتوں سے خالی نہیں، کسی بھی وقت میں یا وہ صبر کرنے والا ہوگا یا وہ شکر کرنے والا ہوگا۔ جو بندہ ان دونوں باتوں کو جان لے اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ جس کو مصیبت میں کیا کرنا آ جائے، بتائیں نہیں ذرا، کیا کرنا آ جائے؟ صبر آ جائے، اس کے لیے تو گیا، اس کے لیے پریشانی بھی گئی۔ پریشانی بھی پریشانی لے کر آتی ہے، دکھ پریشانی لے کر آتا ہے، لیکن اس کے لیے دکھ تو آئے گا، پریشانی نہ آئے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اور جو سکھ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کر آتا ہے، تکبر لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ انسان کو بے راہ روی پر چلانا لے کر آتا ہے۔ انسان کے شکر نعمت جو ہوتی ہے وہ ناشکری لے کر بھی آتی ہے۔ اگر انسان کو نعمت ملے اس نعمت پر وہ اللہ کا کیا ادا کرے، بس کامیاب ہو گئے۔ دو کام جو بندہ زندگی میں آپ کر لے وہ بندہ کامیاب ہے، اس کو کبھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، نہ آخرت میں آئے گی۔ صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے راحت ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا۔ اور روزہ یہ دونوں کام سکھاتا ہے۔ روزہ پہلے آپ کو صبر سکھاتا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو جاتا ہے، جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مکان کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مرے گا نہیں۔ مکان کے بغیر کوئی بندہ کبھی نہیں مرا آج تک کہ وہ اس لیے مر گیا کہ اس کا مکان نہیں تھا۔ پنکھے کے بغیر کوئی مر نہیں جائے گا، ایسا بھی دور تھا کہ یہ پنکھے تھے ہی نہیں، اے سی تھے ہی نہیں، یہ گاڑیاں تھی ہی نہیں، یہ بنگلے تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا کبھی۔ اس میں بھی لوگ زندہ رہتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے زندہ رہتے تھے، مرتا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، تین چیزیں ایسی ہیں، یہ سمجھ لیں آج مسئلے کو، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب تک قیامت آئے گی ان تین کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں تین؟ کھانا، کھانے کے بغیر کوئی معاشرہ آج تک زندہ نہیں رہ سکا کہ کھانے کے بغیر ہی کام چل گیا۔ کھانے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، زندگی کی لڑی ٹوٹ جائے گی۔ پینے کے بغیر، آپ اس بات سے اندر کپڑوں کے بغیر بھی لوگ زندہ رہ لیتے ہیں۔ ابھی بھی دنیا میں ایک وقت تھا نا جب لوگ پتے ڈھانپ سے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا نا کہ جنت کے اندر جب ان کا لباس اتارا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کس سے ڈھانپا تھا؟ پتوں سے، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، بڑا پھر جنت۔ اور آج بھی کئی قبیلے دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں، کپڑے کوئی نہیں پہنتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلام نے سکھایا ہے تہذیب کہ آپ کپڑے پہنو، لیکن زندہ رہا جا سکتا ہے، مر کوئی نہیں جائے گا۔
لیکن تین چیزوں کے بغیر دنیا میں زندگی کا تصور نہیں ہے. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 شادی. ان تین کے بغیر دنیا میں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے ان تینوں کاموں میں سے کسی کام کو چھوڑ دیا ہو اور ان کی زندگی چل رہی. جنگل میں رہنے والے جنگلی ہوں، پاکستان کے ہوں، امریکہ کے ہوں، برطانیہ کے ہوں، آج سے پیچھے آدم علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں اور چاہے قیامت کے دن تک چلے جائیں، یہ تین کام دنیا میں کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے. اتنے ضروری ہیں. لیکن آپ کو پتا روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ان تین کاموں کو کیا کر دیتا؟ بند کر دیتا. ان تین کاموں کے چھوڑنے کا نام روزہ ہے. آپ نے کھانا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. پینا چھوڑ دیا. بیوی سے دور ہو گئے. تین کام آپ نے کی جو ضروری تھے. اللہ نے کہا کوئی نہیں ہوتا. صبر پیدا کرو اپنے اندر. روزہ صبر ہی تو سکھاتا ہے کہ آپ نے صبر کیا اور کھانا کیا کر دیا جبکہ کھانا ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے. صبر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ صبر. اور یہاں پر کیا ہے؟ کھانا سامنے پڑا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے کھانا پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ رکنا آپ کو آئے. کیا ہو جائے گا؟ کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کھانا نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ پینے کو نہیں ملا تو کیا ہو گیا؟ اتنے کیوں مرے جاتے ہیں؟ تھوڑا سا صبر تو پیدا کرو. ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی کہ صبر ہم میں سے ختم ہو گیا. ہم میں صبر نہیں رہا. نہ عورتوں میں صبر رہا نہ مردوں میں صبر رہا. اسی وجہ سے تو لوگ رو رہے ہیں. ہمارے بے صبری کا تو عالم یہ ہے کہ کھانا پینا رہنا سب کچھ مل رہا ہو اور ہم پھر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر بھی رو رہے ہیں. ہمارے رونے کا تو یہ عالم. روزہ ہم کو سکھاتا ہے کھانا ہے تمہارے پاس لیکن تمہارے رب نے تجھے منع کر دیا کہ تم نے کھانا نہیں ہے. صبر پیدا کرو. خود پر کنٹرول سیکھو. کچھ نہیں ہو جائے گا. یہ صبر جو ہوتا ہے نا اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے. صحابی کوئی نہیں ہوگا چلو بھائی. اور اللہ نے ایک دروازہ جنت کا ایک دروازہ صبر والوں کے لیے رکھا ہے اسپیشل. اور مصیبتیں تو زندگی کا حصہ ہے. کوئی بندہ دنیا میں آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کبھی جس پر کبھی مصیبت نہ آئی ہے؟ بلکہ الٹا میں آپ کو بات بتا دوں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر ذکر کیا. آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں. کن پر آتی ہیں؟ اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں. اور اللہ کے نبیوں کے بعد مصیبتیں نیک لوگوں کے اوپر آتی ہیں. حتیٰ کہ اتنی مصیبت آتی ہے اللہ کے نیک بندے پر کبھی کبھی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے. کپڑے نہیں رہتے. وہ بوریا ایک پرانا سا اپنے جسم پر لپیٹ کے زندگی گزارنا ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب اس کو صبر آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے؟ صبر آ جاتا ہے. جب وہ رب کی رضا پر کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے. فرمایا اس پر مصیبت آتی ہے وہ مصیبت آنے پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بندہ نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے. وہ کہتا میرے رب نے بھیجی ہے. اچھا تحفہ ہے نا یہ دیکھیں جو رب دے وہ نعمت دیتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کی طرف سے مصیبت آ جائے تو کیا ہو گئے؟ معاملہ شروع کر دی. ارے دیکھو تو صرف دینے والا کون ہے؟ ارے دینے والے کو تو دیکھو وہ کون ہے؟ وہ جو بھی دے گا کچھ برا نہ دے گا. وہ نعمت دے گا تو بھی بری نہ ہوگی اور اگر اس کی طرف سے مصیبت آ جائے تو بھی بری نہ ہوگی. مصیبت سے دل ٹوٹتا ہے. یہ بات سمجھ لیں. مصیبت سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹتا ہے. دل نرم ہوتا ہے. جتنی مصیبتیں آتی ہیں دل نرم ہوتا ہے. اور جتنا دل نرم ہو جائے اور جتنا دل ٹوٹ جائے تو اس دل میں پھر کس کا بسیرا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا بسیرا ہوتا ہے. وہ ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے. جتنا دل ٹوٹتا ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ اللہ. کبھی آپ نے دیکھا جب تکلیف ہوتی ہے تو زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے اللہ ہائے اللہ اللہ معاف کر دے اللہ معاف. کس کا تعلق جڑ گیا؟ آپ دیکھیں تو صحیح کیسا کمال ہو گیا.
اس نے آپ کو مصیبت دی اور آپ کا رشتہ اس سے جڑ گیا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اسی لیے تو فرمایا جب جو ایمان والے ہوتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی زبان سے کلمہ نکالتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ لوٹ کر اسی کی طرف چلا گیا، لوٹ آیا اپنے رب کی طرف۔ یہ بات یاد رکھے، جس کی مصیبت، جس پر آنے والی پریشانی نے اس کو کس سے جوڑ دیا؟ کس سے جوڑ دیا؟ اللہ سے جوڑ دیا۔ سمجھ لیں کہ وہ مصیبت اس کے لیے نعمت بن کے آ گئی، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اس پر تو انسان کو اگر خوشی سے ناچنا بھی پڑے تو ناچ پڑے کہ میرا رشتہ کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے جڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا وہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہی تھے، اللہ تیرے ہی ہیں، تو مصیبت نہ بھی دے تو ہم تیرے ہی ہیں، اور اب تو نے اگر مصیبت دے کر ہمیں یاد دلائی ہے، اگر تو نے ہمیں بلایا ہے، اے اللہ ہم پھر بھی تیرے ہیں، ہم صبر کریں گے، ہم راضی ہیں تیری رضا پر۔ تو دل ٹوٹے تو گھبرائیں مت، پریشان مت ہو جائیں، مصیبت آ جائے تو پریشان مت ہو جائیں، بیماری آ جائے تو پریشان مت ہو جائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ آپ کا رشتہ کس سے جوڑ رہی ہیں؟ اللہ یہی۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ اصل میں مصیبت پریشان تب کرتی ہے جب انسان اس کو چاہ نہیں رہا ہوتا۔ یہ تھوڑا سا سمجھے ذرا پورے دھیان سے، اگر آپ مصیبت کو خوشی سے مول لے لیں، جو آ گئی اس کے آنے پر آپ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سمجھیے گا، مصیبت کے آنے پر اگر آپ راضی ہو جائیں تو مصیبت مصیبت نہیں رہتی، مصیبت مصیبت تب بنتی ہے جب آپ اس کے آنے پر راضی نہیں ہوتے۔ اب یار آپ سب لوگ بھوکے ہیں، تو آپ میں سے کتنے لوگ دکھی ہیں بھوکے رہنے کی وجہ سے؟ دکھی ہے کہ یار بھوکے ہوئے مر گئے ہوئے، ابھی تک جمعہ شروع ہو گیا میں نے ابھی تک کھانا نہیں ملا مجھے، کیوں دکھی نہیں؟ کیونکہ آپ اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پر کیا ہو گئے؟ آپ نے خوشی سے رکھا ہے، آپ بھوک پر بھی خوش ہو گئے، میرے رب نے مجھے بھوکا رکھا، میں بھوکا رہنے پر خوش ہوں۔ بس جب آپ خوش ہو گئے پھر کوئی بھی آپ کو دکھی نہیں کر سکتا۔ بھوک دکھی نہیں کرتی، بھوک کے آنے پر آپ کا رونا آپ کو دکھی کرتا ہے کہ آپ روتے ہیں، چلاتے ہیں، اوے مر گئے، اوے لٹ گئے، اوے بیڑا غرق ہو گیا۔ بھوک سے کیا ہو جائے گا؟ بھوک کیا بگاڑے گی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نا ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کی زندگی بھی کمال تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح کے وقت حضور گھر میں تشریف لائے، یہ روزہ تو ہے اللہ کی طرف سے، کمال چیز ہے، اس کو چیک، اس کو استعمال کیا کریں، اس گر کو استعمال کیا کریں۔ کہتے ہیں صبح کے وقت حضور گھر میں تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ گھر والوں سے تقریباً کوئی چاشت کا وقت ہوگا، 10-11 بجے کا، آپ گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگے نہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر کھانے کو نہیں ہے تو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میری بھوک میرا کیا ہو گئی؟ میری بھوک کیا ہو گئی؟ روزہ ہو گئی۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کی بھوک روزہ ہو گئی، آپ کی پیاس روزہ ہو گئی، آپ کی بھوک عبادت بن گئی، آپ کی پیاس عبادت بن گئی، اور کیا چاہیے؟ شام تک روزہ رکھا، شام کو روزہ کھول لی۔ پھر کبھی آنا ہوا گھر میں، تو گھر میں آئے تو گھر والوں کو پتا تھا کہ ایسا تو ہے کوئی نہیں۔ گھر میں آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہیں سے کچھ نہ کسی نے کھانے کو بھیجا ہے تحفہ، اگر آپ کہیں تو میں پیش کروں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ، میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، ابھی میں افطار کر لیتا ہوں۔ اس کا نام ہے صبر۔ روزہ آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے مصیبت پر، جو بھی مصیبت آ جائے آپ یہ جانیں کہ وہ مصیبت کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف۔ وما اصابکم من مصیبت فمن اللہ، تو پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اگر تم اس پر صبر کرو گے تو عجیب بات کمال ہو جائے۔ اچھا اب بے صبری کرنے سے مصیبت ٹال تو نہیں جاتی نا؟ کیوں جی؟ اگر کسی کا خامد بہت ہو گیا، عورت کا، کسی بندے کی بیوی بہت ہو گئی، بچے بہت ہو گئے، کوئی مسئلہ ایسا بن گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اس پر، اگر وہ بے صبری کرے گا تو کیا وہ جیاں ہو جائیں گے؟ کیا وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔
لیکن جو اجر ہوگا وہ ضائع چلا جائے گا۔ فرمایا اگر وہ صبر کرے اس کے اوپر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے اس پر کیا آئی ہے؟ مصیبت آئی ہے۔ فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی، مومن کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے رشتہ جوڑنے والا۔ فرمایا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا اس کو جب بھی مصیبت آتی ہے اس کی مصیبت آنے پر اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں کہ جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ مومن کا معاملہ تو ایسا ہے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا، کیا چبھ جائے؟ ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ کیسا وہ رحیم رب ہے، کیسا وہ مہربان رب۔ تو روزہ سکھا رہا ہے آپ کو صبر، لیکن ہم روزہ تو رکھتے ہیں صبر نہیں سیکھتے۔ ہمارا آپ کپڑے نہ ملے تو رونے لگتے ہیں، عید پہ اگر نئے کپڑے نہ ملے تو رونے لگتے ہیں، بچوں کے نئے کپڑے نہ ملے تو رونے لگتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا، اگر گاڑی نئی نہ ملے تو ہم رونے لگتے ہیں۔ ہمارے رونے بھی عجیب ہو گئے، جن کا زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوٹ ہوتا تھا، کتنے؟ ایک سوٹ، نیا سوٹ آپ نے خوبصورت سا ایک سلوایا، جب کبھی جمعہ ہوتا تو جمعے کو پہن لیتے، جب کبھی کوئی باہر سے آنا ہوتا نا، دوسرے ملک کا کوئی سفیر آنا ہوتا، مہمان آنا ہوتا اس نے ملنے کے لیے، تو حضور اس سوٹ کو پہن لیتے، اور جب کبھی عید آتی تو عید کو بھی کیا کرتے؟ اسی سوٹ کو پہن لیتے۔ تو ایک سوٹ رکھا وکھرا، ایک دن موقع پر ان کو پہننا، اور ہمارے پاس دیکھ لیں کتنے کپڑے، یقین کریں کپڑے اتنے ہیں کہ کپڑے رکھنے کے لیے الماریوں میں جگہ نہیں بچی۔ لوگ الماریاں خرید رہے، کپڑے تو خریدے ہی ہوئے، الماریاں خرید رہے ہیں، کپڑے کہاں رکھیں؟ بیویاں مگر چڑھی ہوئی ہیں، وہ ایک بڑی سی الماری کو لکڑی والی بنواؤ ابھی، کیونکہ یہ لوہے والی جو ہے سیف، اس کے اندر کپڑے پورے نہیں آ رہے، پیٹیاں کپڑوں سے بڑی ہیں، کپڑوں کا میں کیا کروں؟ میں مر رہی ہوں، پوری دیوار والی الماری بنواؤ تاکہ کپڑے تو پورے آئیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ فرمایا کہ روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ آپ کو صبر سکھاتا ہے۔ جب رب کی رضا ہو بھوکا رکھنے کی تو بھوکا رہنے پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو۔ اگر رب کی رضا ہو آپ کو نئے کپڑے نہ دینے کی تو پرانے کپڑوں پر کیا ہو جائے؟ کیا ہو گیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آج کل ہم جس مصیبت میں پڑے ہوئے کہ ہم میں صبر نام کی چیز نہیں رہی، ہم صبر کرنے والے ہی نہیں، تو روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ اچھا پھر عجیب بات ہے، تھوڑا صبر کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر فریج بھری ہوئی ہو فروٹ کی اور ساس کہے کہ بہو سے میں فریج کا دروازہ کیوں جی ہوتا نہ کروں، ساس کہتی ہے نہ بھائی فریج کا دروازہ نہیں کھولنا، تو بہو سے پھر صبر نہیں، تو کہتی یہ کیا ہو فریج میں پڑا ہوا ہے اور یہ کہتے کھانا نہیں، میں تو مر جاؤں گی، میں نے تو رہنا نہیں یہاں پر، میرا تو جناب بیڑا غرق ہو گیا، دیکھو میرے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا۔ آپ ذرا غور تو کریں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کھانا نہیں ہوئی، کھانا نہیں، خبردار تم نے کھایا تو چھپ کے بھی نہیں کھانا، ہوتا ہے چھپ کے کھا لیتے ہیں کوئی، چھپ کے بھی نہیں کھانا، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں کھانا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ یہ صبر پیدا ہو جائے، اور جب یہ صبر پیدا ہو جائے نا مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ سکھا رہا ہے آپ کو صبر، اور دوسرا چیز کیا؟ یہ تو تھی نا جب نہ ہو تو صبر کریں، اور اگر مل جائے تو کیا کریں؟ پھر شکر ادا کریں، جتنا مل جائے، کیا مل جائے؟ جتنا۔ اچھا ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ روزہ کس سے کھولنا سننا تھا جی؟ کھجور سے افطاری کرنا سننا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے حدیث کو بدل دیا، حدیث تھی کھجور سے افطاری کرنا سننا تھا، ہمارے یہاں کہ افطاری کا آغاز کرنا کھجور سے سننا تھا۔ یہ فرق یاد رکھیں ذرا، کھجور سے افطاری کرنا سنت اور حدیث ہے، یہ لفظ اور ہے، اور افطاری کا آغاز کس سے کرنا؟ کھجور سے کرنا، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور کا جو حدیث ہے نا کھجور سے افطاری کرنا سنت ہے، اس کا مطلب ہے افطاری میں صرف کیا کھانا؟ وہ کھجور ہی کھانی ہے بس، وہ سنت ہے افطاری کھجور سے۔ یہ نہیں ہے کہ شروع میں کھجور کھانی، پھر سموسے بھی، پکوڑے بھی، جناب پھر سارا کوئی کھانا۔ حضور کی سنت اور تھی،
حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور کے گھر میں مہینے گزر جاتے سوائے کالی اور سفید چیز کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. کون کون سی؟ کالی اور سفید. کالی اور سفید کون کون سی؟ کالی کھجور، سفید پانی. اور حضور نے فرمایا اگر افطاری کے وقت تمہیں کھجور بھی نہ ملے، کھجور ہی کوئی نہیں، تو پھر پانی سے روزہ کھولو. پھر تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے پانی. پانی پی لو بس روزہ تمہارا افطار ہو گیا. رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں رب نے پانی دے دیا، کیا اس پر شکر ادا نہ کرو گے؟ ہمارے گھروں میں رمضان مبارک کے مہینے میں یہ رونے ہوتے ہیں کہ ہماری افطاری میں جناب فلاں فلاں چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ افطاری میں پھل کھا نہیں سکتے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. اللہ نے نعمتیں اللہ کی ہیں، کھانے کے لیے بھی ہیں، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اس پر رونے کی کوئی بات نہیں. اگر کسی کو پھل دیا تو پھل کھائے، لیکن اگر کسی کے پاس پھل کی طاقت نہیں ہے، صرف کھجور اور پانی کی طاقت ہے اور روٹی کی طاقت ہے، تو اس پر اس کو کیا ادا کرنا چاہیے؟ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے. ہماری افطاری بھی کیا افطاری ہے بھائی؟ خالی کھجوروں سے افطاری کر رہے ہیں، خالی پانی سے، اور پھر روٹیاں بھی کھا رہے ہیں، چاول بھی کھائے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیں ملا کیا؟ یہ نہ شکری ہے. جو مل جائے، پانی کا ایک گھونٹ اگر اللہ کی طرف سے مل جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملتا. وہ جب نہ ملے نا پھر پتا چلتا ہے کہ شکر گزاری کیا چیز ہوتی ہے. وہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا جی؟ پانی. پانی سے روزہ کھول لو، کھجور سے روزہ کھول لو، یہ بھی کوئی روزہ ہے؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا اپنے دوست کا. وہ بھی بٹ برادری کے تھے، کہنے کہ بڑے نخرے والے، پیسہ تھا ان کے پاس. جب کبھی دوست احباب آئے، جناب کھانے پکے، ذرا برابر اگر کھانے میں نمک مرچ کم زیادہ ہو گئی، تھوڑا سا ذائقے میں کمی بیشی ہو گئی، وہ پلیٹ کو پکڑ کے ایسے پھینکتے ہیں. یہ کھانا ہے کوئی؟ یہ کھانے کی چیز ہے؟ یعنی اتنا مزاج ایسا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چلے گئے دبئی، پیسہ تھا ان کے پاس، وہاں پہ شکار کرنے نکل گئے صحرا میں. صحرا میں شکار کرنے کے لیے جب نکلے تو راستہ بھول گئے. وہ اتنے بڑے بڑے صحرا ہیں، اگر بھول گیا بندہ تو پھر کیا؟ پھر اللہ ہی اس کو ڈھونڈے تو ڈھونڈے. کہتے راستہ بھول گئے، کہیں 2-3 دن تک بھٹکتے رہے، کبھی کدھر کبھی. اور عجیب معاملہ ایسا ہوتا ہے، جدھر سے چلا تو شام کو پتا چلا کہ میں کیا ہوں، میں وہیں پہ آگے کھڑا ہوں. 2-3 دن میں جو کھانا ساتھ لے کے گئے تھے ختم ہو گیا. اب بھوک سے برا حال. کہتے بھوک کے کرتے کرتے، بھوک برداشت کرتے کرتے حالت یہ ہو گئی کہ ایک دن ہمیں اس صحرا کے اندر کتا نظر آ گیا. ہم سب نے مل کر اس کتے کا شکار کیا، اور پھر کتے کا شکار کر کے ہم نے اس کتے کا گوشت کھایا. کیا کرتے ہیں؟ مرتے کیا نہ کرتے، کتا کھانا پڑا. اس کتے کا گوشت ہم نے کھایا. پھر اللہ کو شاید ہم پر ترس آ گیا، اور کہیں سے کوئی وہ چرواہا آ نکلا، تو پھر اس چرواہے نے ہمیں بتایا کہ یہ راستہ ہے، تو اس راستے پہ آپ جائیں تو آپ کو جگہ مل جائے گی. پھر ہم وہاں سے جان بچا کے نکلے. کہتے ہیں جب وہاں پہ کتا کھایا نا، کتا کھانے کے بعد جب پاکستان واپس آئے، اس کے بعد میں کہا آج کے بعد میں کسی کھانے میں اب نہیں کھا لوں گی. ارے کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں. چھوٹی سی نعمت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ انسان سے کیا ہو جاتی ہے، جب وہ چھن جاتی ہے. جب وہ نہیں ملتی پھر پتہ چلتا ہے. تو شکر ادا کریں. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کا ذائقہ، تمہاری نعمتوں کی لذت، اس کا مزہ تمہارے لیے دوبارہ فرما دے، زیادہ کر دے. اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. اور اگر تم شکری کرو تو اللہ تعالیٰ جو دیا ہوا ہے اس کا ذائقہ بھی کیا کر لے. وہ بھی جی بھائی پانی کھجور ملی اور بندہ رو رہا ہو، اس کا مطلب ہے پانی کا مزہ بھی گیا اور کھجور کا مزہ بھی بھائی گیا نا. روٹی کا مزہ بھی گیا، وہ سارے مزے گئے. اور جو ہے اس پر اپنے رب کا کیا ادا کریں. یہ تو جب بھی مل جائے، یہ مت ہے وہ جی مجھے تو فلاں وقت بھوک لگی تھی، اس وقت نہیں ملا، اب میں لے کر کیا کروں گا. ہمارے یہاں تو عجیب بات ہے، رونے لوگوں کی عجیب ہے. مل بھی جائے تو رو رہے ہوتے ہیں، نہ ملے پھر تو رونا سمجھ میں آتا ہے میرے پاس ہے نہیں. اور ایک جس کو مل گیا، اچھا کپڑے اگر کسی کو مل گئے، ہمارے گھروں کی، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں کہ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے. کپڑے مل گئے، آپ حیران ہوں گے کپڑے ملنے پر رو رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں لینے تھے، میں نے تو وہ والے لینے تھے. نئے کپڑوں پر رویا جا رہا ہے. تو کیا اللہ کا عذاب نازل نہ ہوگا ہمارے گھروں پر؟
کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا ایسے گھر پر جہاں پر مل رہا ہو اور گھر والے ناشکری کر رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں جو تھے نا عورتیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری بھی کبھی تبلیغ کیا کریں، آپ مردوں کو تو بڑے درس دیتے ہمیں بھی درس دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایک دن تمہارے لیے، ایک دن تمہارے لیے۔ نکالا، عورتیں جمع ہو گئی، حضور نے درس دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جا کے دیکھا لَطَلَعْتُ فِي جَهَنَّمَ وَلَرَأَيْتُ فِيهَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء۔ فرمایا جب میں نے جہنم میں جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں پر عورتوں کی اکثریت، اکثر عورتیں جہنم میں۔ صحابوں پوچھنے لگی کیوں جہنم میں کیوں؟ حضور نے فرمایا لا یکفرن، یہ جو عورتیں ہیں نا اس وجہ سے جہنم میں ہیں، یہ ناشکری کرتی ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ ناشکری کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا یکفرن بالعشیر، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ خامد ان کو کھلاتا ہے، خامد ان کو پلاتا ہے، خامد ان کو کپڑے لا کے دیتا ہے، لیکن اگر کپڑے نہیں لا کے دے سکا کبھی، یا کبھی نہیں لا کے دیے، پھل لے کر آتا تھا کبھی پھل لا کے نہیں دیا، تو اس نے تو کہہ دینا ایک ہی جملے میں کہ جب سے اس گھر میں آؤں میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ فروٹ لے کے ہی نہیں آئے، آپ نے تو مجھے کبھی کپڑے لے کے ہی نہیں دیے، آپ نے تو کبھی مجھے شاپنگ کرائی کوئی نہیں، آپ تو کبھی مجھے سیر پہ لے کے ہی نہیں گئے جب سے گھر میں آئی ہوں۔ فرمائی اس وجہ سے وہ کہاں رہتی ہے؟ جہنم میں۔ اس کی زندگی بھی جہنم ہے اور اس کی آخرت بھی کیا ہے؟ جو ملے شکر بھی رہا۔ یہ لوگ افطاری میں کیا ہوتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے، کیونکہ اللہ آپ کے بھوکے رہنے پر کیا ہوا؟ بھائی اللہ راضی تھا بھوکے رہنے پہ، آپ سارا دن کیا رہے؟ بھوکے رہے۔ شام کے وقت وہ آپ کے کھانا کھانے پر راضی تھا تو آپ نے کیا کر لیا؟ کھانا کھا لیا۔ جو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی، اسی کا نام ہے صبر اور شکر، اور اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ یہ تو سکھا رہا ہے آپ کو اگر کچھ نہ ملے تو گھبرائیں مت، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے وہ مصیبت کو کیا کرے گا؟ دور بھی کرنے والا ہوگا۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی کو جوڑ رکھا ہے۔ اس تنگی میں جو اپنے رب کو نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی میں بھی اپنی یاد عطا فرما دیتے ہیں، اور جو مصیبت میں رب کو بھول جاتا ہے تو خوشی میں بھی کبھی اس کو رب یاد پھر نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمتوں پر چاہے وہ چھوٹی ہو اور چاہے وہ نعمت بڑی ہو، چاہے وہ جتنی بھی ہو، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جب کبھی بھی مصیبت آ جائے تو آپ اپنا رشتہ کس سے جوڑ لیں؟ آپ کا جتنا رشتہ اللہ سے جڑتا جائے گا اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ مصیبت پر صبر تب نہیں آتا جب ہم اپنا رابطہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش، پھر صبر نہیں آتا، پھر رونا زیادہ آتا ہے، پھر چیخو پکار زیادہ ہوتی ہے، پھر بے صبری زیادہ آتی ہے۔ صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے۔ اور جن اس کو الٹ لے لیں، یہ دو معنی ہوئے، ایک یہ کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ، اور دوسرا معنی یہ کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اللہ اس کو کیا عطا فرما دیتے ہیں؟ صبر۔ اللہ اس کو صابر بنا دیتے ہیں۔ یہ صابر بننا والا نہیں ہے، یہ اللہ اس کو صابر بنا دے۔ تو مصیبت میں آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کی جو بیٹی حضرت فاطمہ تھی، ایک دفعہ اپنی مصیبت میں مدد مانگنے آئی، کس سے؟ سنے آپ نے کہ ہاتھوں پہ چکی چلا چلا کے کیا پڑھ گئے؟
نشان پڑ گئے، کشمیزہ اٹھا اٹھا کے کندھے پہ نشان پڑ گئے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، حضور کے پاس آئے تو حضور نے کس سے رشتہ جوڑا؟ اللہ سے رشتہ جوڑ دیا. فرمایا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ کیا پڑھ لیا کر؟ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. بس تیری مصیبت دور ہو جائے گی، تیری تھکاوٹ لے جائے گی. تو انسان پر جب کبھی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو اپنا رشتہ کس سے جوڑے؟ اللہ سے جوڑ لے. اللہ تعالیٰ سے جب وہ رشتہ جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت پر اس سے نجات بھی عطا فرمائیں گے اور اس مصیبت پر اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے. اور دوسرا پہلو کہ اگر کوئی چیز مل جائے، چھوٹی مل جائے، تھوڑی مل جائے تو اس پر بھی ناشکری مت کریں گے. اس کا کیا ہوگا، اس کو میں لے کر کیا کروں؟ 100 روپیہ مل گیا، 100 روپے سے میں کیا کروں؟ اس کو دیکھیں گے جس کے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہے. آپ جس مصیبت میں ہیں اس سے بڑی مصیبت میں کئی لوگ ہوں گے، ان کو دیکھیں. حدیث پاک کے اندر ہے شکر کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ سن لے حدیث، سمجھ لے اسے. فرمایا شکر کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں، کس کو دیکھے؟ اپنے نیچے والوں کو دیکھے. اگر آپ کے پاس مکان پرانا ہے تو جھگی والوں کو دیکھیں. اور اگر آپ جھگی میں رہتے ہیں، اگر آپ جھگی میں رہتے ہیں تو آپ کس کو دیکھیں؟ اس کو دیکھیں جو فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، اس کو دیکھیں. جب اس کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس جھگی تو ہے، اس کے پاس تو جھگی بھی نہیں. یا اللہ میرے پاس پرانا مکان اسی دکان تو ہے. اور یا اللہ میرے پاس کرائے کا ہی صحیح. کتنے ایسے ہیں ان کو کرائے کا مکان نہیں مل رہا ہوتا، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ذلیل، اور کرائے کا مکان مل گیا تو کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کرائے کے مکان میں ہیں اور اس کا کرایہ دے رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا کیا ادا کریں؟ اس کا شکر ادا کریں. جس حال میں اللہ آپ کو کچھ دے رہا ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. روزہ یہی سکھاتا ہے. اور اگر ہم نے یہ 2 چیزیں سیکھ لی تو سمجھ لیں کہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو گئے؟ قبول. جانتے ہیں قبول ہونا یہی ہے. اگر صبر کوئی نہ آیا، شکر کوئی نہ آیا، روزہ آپ ساری زندگی بھی رکھتے رہے، فائدہ کیا ہو؟ کہ کیا قبول ہوا اور کیا نہ قبول ہوا. تو روزہ قبول اگر کروانا ہے تو یہ جذبے اپنے اندر پیدا کریں. اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف